क्या काजी फायज ईसा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट को टकरेंगे और अपने अपने बदले लेंगे? फैज़ाबाद धरना केस आखिर क्यों खोला गया? इमरान खान के मुखालिफ कापी पेंसिल और कलम से भी डर गए। परवेज़ इलाही साहब ने जज से किस तरह की शिकायत लगाई और कैसा मुकालमा किया? सहाफ़ी खालिद जमील को क्यों गिरफ्तार किया गया? किस नौयत की उन्होंने ट्वीट की थी? आज के गोरखधंधा में इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। ABN न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ थे इस्लामाबाद में, खालिद जमील साहब को गिरफ्तार किया गया। उसकी वजह यह बनी कि कहा गया जजों के खिलाफ इन्होंने लिखा, इदारों के खिलाफ लिखा, जिसके बाद इनके ऊपर FIR हुई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बतौर सहाफ़ी इस बात की मज़ामत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनको रिहा किया जाए। अब देखना यह है कि उन्होंने इदारों के बारे में क्या लिखा, कितना सच है, कितना झूठ है। झूठ लिखते तो कोई ना पकड़ता, चूँकि सच लिखा है और सच कड़वा होता है, जिस वजह से पकड़ा गया। कहते हैं कि खबर है कि चीफ जस्टिस ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया है, तमाम गाड़ी से लेकर अपने चैम्बर पहुंचने तक मीडिया को वीडियोस बनाकर तशहीर करने की इजाज़त है। फिर उन्होंने कहा कि ये तस्वीर कुछ लोगों और इदारों का रोज़ महशर तक पीछा करेगी। मैंने ढाका में मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम की आंखों और दिलों में जो कुछ देखा था वही मगरबी पाकिस्तान में देख रहा हूँ। ये तो सच्ची बातें। फिर उन्होंने कहा कि समी साहब, जो शख्स जनरल असम्बली की गैलरी में बैठकर इतना खुश हो, वो इस जनरल असम्बली से खिताब का मौका हाथ से नहीं जाने देगा। ये अनवारुल हक काकड़ साहब की उन्होंने क्लास ली, जहां पे वो सेल्फी ले रहे थे उस वक्त जब उन्होंने इमरान खान को देखा कि वो जनरल असम्बली के अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की तारीख साज लाइव कवरेज ने सबकी असलियत बता दी, मगर इस तारीख साज दिन पर किसी ने ये नहीं बताया कि इसी सुप्रीम कोर्ट में अदेबिया पेपर्स केस की समाअत के दौरान टॉक शोज पर तारीख साज पाबंदी किसने लगाई थी। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। फिर इन्होंने ये बात लिखी कि ये जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, जो कल दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के तराने बजाते थे, आज वो पाकिस्तानी बच्चों के जनाजे पढ़ाने का सबब बन रहे हैं। तो ये बातें जो उन्होंने अमार की वफात हुई, फिर और चीज़ें की गई, जिस तरह से उन्होंने तनकीद की। एक सहाफ़ी का काम है सवालात उठाना, चाहे वो ट्वीट करे, चाहे वो अखबार पे लिखे, चाहे वो टेलीविज़न के ऊपर बोले, तो आप उस बंदे से उसका हक नहीं छीन सकते। तो सच बोलने वाले ही गिरफ्तार होते हैं, चापलूसी करने वालों को कौन क्या कहेगा। जो मुनाफिक होते हैं, जो सबके यार होते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन खालिद जमील साहब को गिरफ्तार किया गया और सच बोलने के ऊपर अगर गिरफ्तारी है तो फिर इसको कबूल कीजिए। इसकी सज़ा तो सच बोलने की तो काटना पड़ती है। बहरहाल हम इसकी मज़ामत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको रहाई मिलनी चाहिए। काजी फायज ईसा और नवाज शरीफ साहब, क्या ये दोनों जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ टकराना चाहते हैं, उनको सीधा करना चाहते हैं, और ये यक ज़बान कैसे होंगे? फिर ये जो फैज़ाबाद धरना केस था, इसको क्यों खोला गया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लूँगा आपका। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब ने 3 रोज़ कबल कहा कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साबिक DG ISI जो रहे, उनका एहतसाब होना चाहिए। इस बात का मकसद सिर्फ ये नहीं कि उनको बयानिया चाहिए। मियाँ साहब समझ चुके हैं कि आज इमरान खान अगर पॉपुलर है तो उसकी वजह और उनकी वजह शोहरत जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। भले इमरान खान, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि वो मेरा मुखालिफ है, लेकिन उसने जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और सारी चीज़ें करके अवामी हमदर्दियाँ हासिल की हैं, यही काम मैं भी करूँगा तो उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, वरना हमारे पास बयानिया बनाने को कुछ नहीं है। ये बात भी सच है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बदले लेना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ बहुत भयानक सलूक किए, हुकूमतें ख़त्म की, जेल में डाला, फिर 2 ताई अक्सरियत से आए, उनको 4 साल पूरे ना करने दिए, नाहल कर दिया और जेल में डाल दिया। फिर वहाँ बीमार हुए, फिर लंदन इलाज के असूल के लिए आ गए, यहाँ से लॉबिंग की, सारे हालात हुए, तो वो तो किसी सूरत बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आप देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो भी ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अवाम के साथ और सियासतदानों के साथ बुरा करती है, और ख़ासकर नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई।
اب دونوں جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ بھی اور نواز شریف بھی، جو کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں۔ الگ بات ہے کہ ان کا احتساب جو کرنا چاہیے تھا وہ 16 ماہ کی حکومت میں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے بھائی تھے تب کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور ان کو ڈیل چاہیے تھی، عمران کو جیل میں ڈالنا تھا، ساری چیزیں کرنی تھی، اور جب سب کچھ ہو چکا اور پھر بھی عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں میاں صاحب جو کہ پرانے سیاستدان ہیں، ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ آپ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے طاقتور آرمی چیف بھی نہیں ہے، صدر بھی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی نہیں ہے، اور چیف جسٹس اگر میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، میں نے کہہ دیا جنرل باجوہ اور فیاض حمید کا احتساب ہونا چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے بار کونسلز کے وکلا کو بلایا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کے بعد انہوں نے 28 سپتمبر کو اس کی بحث رکھ دی۔ اب دھرنا جو نواز شریف صاحب نے بات کی کہ ان کا احتساب اور پھر فیض آباد دھرنے کے کیس کے اوپر سماعت کر دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور نواز شریف صاحب دونوں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، یعنی کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ اور نواز شریف جو ہیں وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں جو ہیں وہ اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی سیاست اور دوسرا اپنے قانون کے تحت، آئین کے تحت کام کر کے اپنا بدلہ لیں گے، یا اپنی مثبت سوچ رکھتے ہوئے اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کردار ادا کریں گے؟ چونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ آزادی سب کو اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے، یہی کھلواڑ کرتے ہیں۔ آج ایک طرف نیب کے کیسز ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کھل رہا ہے، احتساب کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف کہہ رہے ہیں یہ ان کی مرضی کا ہے، ان کی مرضی کے برخلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور یہ طے ہے کہ آرمی کسی حاضر سروس کا اور کسی ریٹائرڈ کا کسی سویلین اور عام عدالتوں سے احتساب نہیں کروانا چاہے گی، یہ بات ان کو پسند نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شہباز شریف پاکستان گئے، گوجرانوالہ میں میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب دونوں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لندن پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنے بیٹے حسن کے دفتر میں پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ میں صرف مریم نواز شریف صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف ہوں گے، اور شہباز شریف پاکستان والا پیغام دیں گے، تینوں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آخر کیا کرنا ہے۔ مگر نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں احتساب کرنا چاہیے، مریم نواز شریف صاحبہ ڈبل مائنڈڈ ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں کسی صورت ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ نواز شریف صاحب جہاں پہ اپنے پرانے دکھ مٹانا چاہ رہے ہیں، وہیں پہ ان کو اس بات کا بھی سختی سے علم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ بڑے طاقتور ہیں، بڑے دبنگ ہیں، تو لہٰذا ہم کچھ کر گزریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں آج میٹنگ میں کیا ہوا، آگے کیا ہوگا، آج کی دوسرا جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مگر یہ ثابت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ فیصل آباد دھرنا، جو کہ اس وقت انہوں نے کیس کا وہ فیصلہ سنایا تھا اور پھر ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، عمران خان نہ چاہتے ہوئے بھی باجوہ صاحب نے ان کو مجبور کیا، ان کے خلاف ریفرنس بنا، ان کی بیوی کی پراپرٹیز کا اسکینڈل آیا، ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا، لیکن بعد میں اللہ سے بھی معافی مانگی، خود سے بھی احساس ہوا، اور میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی۔ یہ پراپرٹیز والا سارا پروپیگنڈا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کو گندا کرنا چاہ رہے تھے، اور فیاض حمید اور جنرل باجوہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان سے غلطی کروائی، جس کے اوپر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام کروایا گیا، اور انہوں نے اپنی غلطی کو سرے عام اور کھلے عام تسلیم کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کہاں تک جائیں گے، کیا چیزیں کریں گے، کیا آئین اور قانون کی پاسداری عوام اور سیاستدانوں اور جمہوریت کے حق میں فیصلے کریں گے، وہ چاہے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، یا ایک مخصوص طبقے کو انصاف اور فائدہ دینے کے لیے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ عمران خان کے مخالف کاپی اور قلم سے بھی ڈر گئے۔ آج جب وکلا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل میں گئے تو وہاں پہ پہلے تو ان کو ملنے نہ دیا گیا، پھر کافی تاخیر ہوئی۔ جب جا رہے تھے تو کہا گیا نعیم حیدر پنجوتا اور باقیوں کو کہ آپ یہ جو کاپی پینسل قلم ہے یہ یہاں چھوڑ جائیے، جس کے اوپر نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ ذرا اتنے سارے کیسز ہیں، ہمیں پوائنٹرز لکھنے پڑتے ہیں، نوٹ بنانے پڑتے ہیں، ان سے بات کرنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا آپ یہ چیزیں نہیں لے کے جا سکتے، اور اس طرح سے مخالف جو ہیں وہ عمران خان کے پاس کوئی قلم اور کاپی نہ چلی جائے، کچھ لکھ نہ دیں، کہیں دستخط نہ ہو جائیں، پھر وہ واپس نہ چلی جائے، عمران خان کو اپنے ہاتھوں سے پیغام لکھ کے نہ دے دیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو قلم اور کاپی سے ڈرنے والے، دشمن کے بچوں کو پڑھانے والے آج کاپی اور پینسل سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ قصہ تھا
پرویز الہی صاحب نے جج صاحب سے کیا کہا؟ جج ابو الاسناد کی عدالت میں پیش ہوئے، نہیں معلوم کیوں وہاں پیش ہوئے۔ جج صاحب کو کہا پرویز الہی صاحب نے کہ دیکھیے میں جس عدالت جیل میں ہوں وہاں ایک دیوار بنا دی گئی ہے، میں دل کے عرضے میں مبتلا ہوں، مجھے صحیح سے آکسیجن نہیں ملتی، وہاں پہ ایک ایسا شخص، ایسا نامعلوم شخص بٹھا دیا گیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیوں نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں جانتا۔ اس کے اوپر انہوں نے کہہ لگایا، جب جج ابو الاسناد جو ہے وہ ہنس دیے اور انہوں نے کہا کہ میں معلوم کروں گا کہ یہ نامعلوم شخص جو ہے وہ کون ہے۔ تو اس طرح کی بات چیت ان کے درمیان ہوئی۔ تاہم یہ فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر اگلے ایپیسوڈ میں مزید روشنی ڈالوں گا کہ یہ کیوں ہوا تھا، کیا فیصلہ آیا تھا، پھر اور کیا چیزیں ہوئی۔ یہ ایک لمبی بحث ہے اور مزید میاں صاحب لندن میں آج بیٹھ کے کیا فیصلہ کریں گے اس کے سلسلے میں بھی آپ کو آگاہی دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔